آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب عبدالحمید وٹو صاحب کو۔ نعرہ تکبیر! آپ سب کی آواز میری آواز سے بلند ہونی چاہیے، میں اسپیکر سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ آپ جتنا مجمع ہے اتنے مجمع کی آواز پاکستان کے گلی کوچوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے۔ دوبارہ پھر اللہ کے نام کو بلند کیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، محترم جناب عبدالحمید وٹو صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قم فأنذر، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على
روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی جو حضور آ نہ جاتے کہیں روشنی نہ ہوتی یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں بخدا کسی سے ورنہ میری دوستی نہ ہوتی یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پاک جی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وبارک وسلم انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام میرے پیش رو خطیب پاکستان برادرم جناب حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب محترمی مکرمی جناب حضرت مولانا علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب محترمی مکرمی برادرم جناب حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب دیگر حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں جامعہ ربانیہ سلفیہ اس دے زیر اہتمام اج دی عظیم الشان کانفرنس دا اہتمام اور انعقاد برادری عزیز جناب حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور برادری جناب حضرت مولانا آصف ربانی صاحب انہ دی پرخلوص دعوت تے اس طالب علم نو اس کانفرنس دے اندر شرکت دی سعادت حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میرا توہاڈا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے تمام مکاتب فکر دا ایک دوسرے دی کانفرنساں دے اندر جانا اپنے خیالات دا اظہار کرنا انتہائی خوش آئندے اور وقت دی اہم ضرورت ہے اور ساڑھے بڑے اکابرین وہ بھی الحمدللہ ایک دوسرے نال اکٹھے بیٹھ دے اور اکٹھے پروگرامز کر دے سن گزشتہ دنہ دے اندر اسلام آباد ہوٹل اچ پاکستان علماء کونسل دے چیئرمین جناب حضرت مولانا علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب انہاں دی دعوت تے حضرت علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب بھی تشریف لے گئے دوسرے حضرات بھی آئے دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی سانو اس پیار محبت دی فضا نو برقرار رکھن دی توفیق نصیب فرمائے
اور اللہ تبارک و تعالی اسلام نو، مسلماناں نو اور پاکستان نو استحکام نصیب فرمائے۔ میرے محترم حضرات، مینو میرے عزیز نے ٹائم دس دیتا ہے کہ میں کنی دیر تواڈے نال مخاطب رہنا ہے۔ ویسے میں خود بھی اس چیز دا شدت نال احساس رکھنا کہ میرے تو بعد اتنے بڑے بڑے علماء کرام جڑے نے وہ تشریف لیان گے اور انشاءاللہ اپنے حسین اور آسن خیالات دا اظہار فرمان گے۔ میں اختصار نال دو گلاں تواڈی خدمت وچ ابتدان عرض کر کے جڑا اشتہار تے تسی عنوان دیتا ہے او دے متعلق کچھ حصہ پا کے اجازت چاہواں گا۔ پہلی بات کہ میرے محبوب علیہ السلام دا نامی اسم گرامی جدوں میری زبان تے آوے یا کسے دی زبان تے بھی آوے تے سنن والا پیار اور محبت نال کہے صلی اللہ، اے توانوں تھوڑی جی تکلیف کرنی پینی ہے، کیونکہ جنہ ٹائم مینوں ملیا ہے اینا کو ٹائم میں صرف مجمع سیدھا کرن تے لا چھڑنا، تے میں کہنا بھی ہن تسی نا میٹرو دی طرح میری تقریر سنو جڑی تواڈے سامنے چل رہی ہے۔ میرے آقا دا نام آئے تے سب کہو صلی اللہ، جنہاں نو اللہ نے زبانہ دیتیاں نے ذرا بولو سارے صلی اللہ۔ عنوان میرا اے نہیں، حدیث پاک چاہتا ہے کہ جڑا آقا دا نام سن کے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرماندے ہیں۔ اور دوسری گزارش میں یہ کراں گا کہ میری گل تانوں سمجھ آوے۔ اے پنجابی ٹھیک ہے کہ میں اردو شروع کر لاں؟ جی ہولی بول دے ہو، لکھنؤ تے نہیں کدھرے؟ اچھا میں کہ شاید اتنے لکھنؤ دا ماحول ہوئے تو میری اردو بھی ایڈی سیدھی کوئی نہیں، میں پنجابی چی دو چار گلاں کہنیاں کہ گل سمجھ آئے تو پھر محبت نال سارے کہو بولو ذرا جزاکم اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عنوان ہے سیرت اگے کیجئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن ایک ایک لفظ جڑا ہے نا تہاڈا او دے تے ڈب جان نو جی کردا ہے۔ سیرت دا معنی ہے کردار، کریکٹر، شب و روز۔ جنہ مرضی کوئی کردار دا صاف ہوئے نا لوکاں نو او دیاں دناں دا پتہ ہوندا ہے، راتاں دا پتہ نہیں ہوندا۔ اے صرف کردار مصطفیٰ ہے۔ تسی روٹی نہیں کھا دی انج کر کے مینوں کیویں ٹورو گے تسی بھائی؟ اچھا تہاڈا مطلب ہے کہ تسی ستے رہو تو میں کھو جو چھڑا؟ او بھائی اے علماء بیٹھے نے نا، انہاں دی تانوں پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، کیپاں ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، چہرے نظر آ رہا ہے، فیس نظر آ رہا ہے۔ تو جے کو ساڈا گھر جا کے حال ویکھے ہس دے ہو، تہاڈا بھی یہی ہوندا ہے بڑا جویں بھی صرف ساڈے ہی ہوندا ہے۔ تے میں اس حال دی گل نہیں کر رہا جڑا ہر بندے دا ہوندا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں ایسے لباس لے لو۔ ایک زمانے چ میں گھر اپنے پہنچیا تو ایک کوئی 12-14 سال دا نا بچہ ساڈے گھر پہنچیا، میں ویکھیا تو میں اپنی بیگم نوں پوچھیا اے منڈا کون ہے؟ وہ مینوں ملیا تے وہ مینوں کہندی یہ کل دا آ کے بیٹھا ہے، کہندا میں وٹو صاحب دیاں تقریراں سننا تے میں ہن جا کے ویکھنا بھی گھر کیویں رہندے نے۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ وہ گرمیاں سن، میں آدھیاں گیا بات کیتا، لک دی بنی بنین پائی انجنج کر کے میں بہ گیا، میں کہ پتر انج رہنو میں گھر۔ اب میری بات کو انڈرسٹینڈ کرو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔
وہ گھر دے اندر رات دے ٹائم کوئی لنگی بندا ہے، کوئی پجامہ پاندا ہے، وہ نہیں لوکاں نوں وکھاندا۔ اے بندے ملن آئے نے، ذرا میری ویس کوٹ دینا، اے ذرا کیپ، اے ذرا کنگا، اے ذرا داڑھی، اے تھوڑا جہا میں فٹ فاٹ ہو لواں۔ یا اللہ تیرا مصطفیٰ، رب کہندا ہے اے میرا کملی والا ہے، اے دی سیرت تے کردار اوے کہ اینا دن روشن نہیں جنیاں اینے راتاں روشن کر کے لوکاں دے سامنے رکھیاں ہوئی۔ سیرت جو ہوئے، بولو یار بولو، آج سمجھو کرائے تے آئے ہو، ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی۔ معاف رکھنا پائی، میں نو ڈر بھی لگتا ہے توڑے تو بعد پھر کئی تبصرے ہوندے نے جی وٹو صاحب نے آج چاہ کیا میں انجی آنا ہونا۔ سمجھو آئے میرے آقا علیہ السلام دی سیرت کردار، کوئی بندہ دن لوکاں نو دس دے، رات نہیں دس دا، تے میرے آقا دی کی صورت ہے، کی سیرت ہے؟ ہوں تو میں ابھی تمہید میں تو انہوں بھی چیک کر لینا۔ اے دیکھو اے جے میرے آقا دی رات، لوگ یہاں دے نے رات دا کسے نو پتہ نہ لگے، میں کہہ ربا تیرے مصطفیٰ دی رات، اللہ فرماندے نے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جے ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو ایک گل ہور کرا، میں کہہ ربا اے میرے مصطفیٰ دیاں راتا، فرمایا اے شب مصطفیٰ ہے، میں لوکاں دے سامنے رکھیے، لوکاں نو دسے کہ شب مصطفیٰ اس طرح دی ہوندی ہے، ابو بکر نو دکھائے کہ شب مصطفیٰ ایسی ہوتی ہے، کیونکہ ایک شب ہجرت ہے، ایک شب عبادت ہے۔ شب ہجرت ہو تو ابو بکر دیکھتا ہے، شب عبادت ہو تو امی عائشہ دیکھتی ہے، شب ہجرت ہو تو نبی کے پاؤں پہ چوٹ آئے تو صدیق کاندھوں پہ اٹھاتا ہے، شب عبادت ہو تو ایسا تڑپ کے کہتی ہے آپ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ پاؤں پہ ورم کیسی ہے؟ تو آقا کہتے ہیں افلا اکونا عبدالِ شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ شب ہجرت ہو تو ابو بکر ساتھ ہوتا ہے، شب عبادت ہو تو ابو بکر کی بیٹی ساتھ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ عبدالحمید وٹو صاحب۔ شکر ہے نعرہ علامہ لا چھڑیا جی، میں آیا تو میرا نعرہ انج لگا جی میں کسی ایم پی اے دا لگتا ہے۔ توجہ رہے، تسی سارے زندہ باد، اے علماء زندہ باد، میں تے طالب علم ہاں تے علماء دے پیران دی خاک بھی نہیں، اے میں کسر نفسی نہیں کر رہا تو انہوں حقیقت دس رہا۔ توجہ رہے، اب میں سیرت کی کون سی بات کروں؟ آئیے ایک جملے کو ٹچ کرتا ہوں، ایک ہی بات کہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو میرے نبی دی سیرت روشن بھی سب تو زیادہ ہے۔ تو میرا اگلا جملہ ذرا دھیان نال سننا، میرے نبی دی سیرت روشن بھی سب تو زیادہ ہے، تے گہری عمیق ڈونگی بھی آکھو نا سب تو زیادہ ہے۔ میں کہا ہے میرے پروردگار
سمندر بڑا گہرا ہوندا ہے، سمندر بڑا ڈونگا ہوندا ہے، سمندر دے اندر کوئی غوطہ لائے، علامہ صاحب وچوں ہیرا نکلدا ہے، وچوں موتی نکلدا ہے، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، وچوں گوہر نکل دے، وچوں موتی نکل دے۔ اوے میاں تو سمندر دے اندر اگر ٹبی مارے گا، غوطہ لائے گا تے وچوں ہیرے نکلن گے۔ میرے مصطفیٰ دی سیرت دے اندر تو غوطہ لا، وچوں ابو بکر نکلے گا، وچوں عمر نکلے گا، وچوں عثمان نکلے گا، وچوں علی نکلے گا، وچوں طلحہ نکلے گا، وچوں زبیر نکلے گا، عمار نکلے گا۔ میں کہا یا اللہ سارے چٹے رنگ دے نے، فرمایا اور غوطہ لا، کالے رنگ دا بلال موتی بھی وچوں نکلے گا۔ یہ سیرت ہے، توجہ، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اس میں غوطہ لگا ایمان نکلے، غوطہ لگا نماز نکلے، غوطہ لگا حج نکلے، غوطہ لگا کلمہ نکلے، غوطہ لگا تیری قبر نکلے۔ ارے اس میں ڈوبتا جا، تجھے جنت مل جائے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ بولو یہ کس کی سیرت ہے؟ آؤ ساریاں گلاں چھڈو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا بیٹھے نے، توجہ ہے؟ حالے کوئی میرے منٹ رہندے نے کہ نہیں جی؟ میں تقریر کرنی ہے، حکومت نہیں کرنی۔ گھبراؤ نہ، انشاءاللہ اپنے پورے ٹائم تے چھڈاں گا، کیونکہ ٹائم نال چھڑیے تے بڑی رسپیکٹ ہوندی ہے۔ کیوں جی؟ ہاں جی ہوندی ہے نا، پھر بڑا پروٹوکول ہوندا ہے۔ تو جے بندہ لتاں لمکان لگ پوے، ہاں جی، پھر وہ آندے نے چلو اگے لولا ہو گیا، اور کھچو ہے، اور کھچو۔ توجہ رہے یار۔ میرے آقا بیٹھے نے، تے بیٹھے کتنے نے؟ گھر وچ۔ تے کدے وچ بیٹھے نے؟ بسترے وچ۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے جبرائیل یا رب جلیل کی حکم کی آرڈر، طالب علم دا جملہ نوٹ کر، میں اپنے انداز کہنا چاہنا، طالب علمانہ انداز گل کرنا چاہنا۔ اللہ نے کیا ہوئے گا؟ جا جبریل او ذرا ویکھ کون بیٹھے۔ تے میں نے انج لگدا ہے جبریل نے کیا ہوئے گا؟ اے میرے پروردگار، او جڑا بسترے دے اندر بیٹھا ہے انہوں آمنہ دا چن کہندے نے، انہوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، انہوں بدر الدجا کہندے نے، انہوں شمس الضحیٰ کہندے نے، انہوں سلطان دی کہندے نے، انہوں ماہ جبی کہندے نے، جدے بارے آج تک سارے لوکی اپنے آسٹے جاندے اتے کہندے پھردے نے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اے میرے پروردگار، اے تیرا سونے مکھڑے والا بیٹھا ہویا ہے۔ اللہ فرماتے نے گل سن، میں دنیا تے پہلا بھی نبی بھیجے نے، کسے نو 1350 سال دی زندگی، کسے نو 500 سال دی لائف دیتی ہے۔ تے گل سن، اے میرے نبی دی عمر باقی تھوڑی ہے، تے کم سب نالوں زیادہ انہیں کرنا ہے۔ تے جا میرے نبی نال جا کے گل کرنا۔ میرے معزز سامعین،
اگر طلب علم دا جملہ نوٹ کرو تے مینوں انج کہن دیاں اجازتاں دیو نا جبرائیل نے کیا ہوئے گا اے میرے پروردگار مینوں ذرا دس تے صحیح میں تیرے نبی نال گل کیویں کرنی ہے میں تیرے نبی نال بولنا کیویں میں تھانے دار نال گل نہیں کیتی جاندی ڈی پی او نال گل نہیں کیتی جاندی وزیر اعلیٰ نو مخاطب نہیں کیتا جاندا اے تے تیرا او نبی ہے جیڑا سب نال اونچا تے سچا تے اعلیٰ تے اولا تے افضل تے اکمل تے اجمل تے اصل تے اشرف تے کامل تے اطیب مکمل تیرا پیغمبر دسنا ربا میں بولنا کیویں یا اللہ میں جا کے یا محمد کہاں اللہ فرماندے نے گل سن تو آدم نو یا آدم جا کے کہہ دیتا نوح نو یا نوح کہہ دیتا ابراہیم نو یا ابراہیم کہہ دیتا موسیٰ نو یا موسیٰ کہہ دیتا عیسیٰ نو یا عیسیٰ کہہ دیتا نام لے کے گل کرنی اور گل لے تے ذرا لقب ملا کے ٹائم میرا موقع چل رہا ہے تے جے اسٹیج والے برا نہ مناؤ تے ایک ویری سبحان اللہ تسی بھی کہہ چھڑو سبحان اللہ نہیں تے میں تے حسرت ہی لے کے جانی ہے ماشاءاللہ کہ یا اللہ اگوں ہوں دی سی پچھوں نہیں سی سبحان اللہ ہوں دی سبحان اللہ توجہ طالب علم دی طرف توجہ کرنا میں نو انج لگدا مشید کہندی ہے جبرائیل گل سن ویکھے نا آہا ایک نو کہنا ابا ایک نو کہنا ابا جان کسے نو کہنا وٹو صاحب ایک کہنا مولا نا صاحب کسے نو کہنا ظہیر صاحب کہنا علامہ ظہیر صاحب ادب ہے نا احترام ہے نا اچھا میں تیرے سونے نال کیویں بولاں تے مینوں یہ لگدا مشید کہندی ہے گل سن جا چلا جا میرے سونے نو یا محمد بھی نہیں کہنا یا احمد بھی نہیں کہنا پورا قرآن پڑھ لو نہ رب نے یا محمد آکھیا ہے نہ میرے اللہ نے یا احمد آکھیا ہے اچھا ذرا ویکھ میرا نبی کی پیا کردا ہے اللہ تیرا نبی ایک بسترے دے وچ بیٹھا ہویا ہے اللہ فرماندے نے گل سن تے جا پھر میرے نبی نو مخاطب کر کے کہہ دے فرمایا یا ماشاءاللہ اے بستر والے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کا معنی بستر کرتے ہیں بستر والے ٹائم نہیں جی تو چاہتا ہے ایک ایک جملے میں ڈوبتا چلا جاؤں لوکاں کول کوریے دے کمبل مخمل دے کمبل بڑے بڑے سونے گدے بڑیاں بڑیاں شنیل دیاں رضائیاں تے میں کہ یا اللہ یہ تے او بستر ہے جنہوں تھاں تھاں تے ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے رون دی بجائے کھجور دے پتے پرے ہوئے نے تے میں نے لگتا مشیت کہندی ہے جبرائیل اے دے گھر ول نہ ویکھ بستر ول نہ ویکھ تیری بستر تے نظر میری مصطفیٰ تے نظر تو بسترے دی گل کرنا اے دے نال تے ذرے لگ جان تے سورج تو اونچے ہو جاندے نے اے دے گھر ول نہ دیکھ اے دے گھر دی تے اے پوزیشن ہے کہ چند کھجوریں جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا ہاں طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا اے دے بستر والے نہ دیکھ انہوں کو اے بستر والے ایک دو منٹ کی اجازت ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ دے کے اجازت چاہوں آپ سے اچھا اے بستر والے جی کی حکم ہے میں
2 سال بعد جبرائیل آئے نے، پہلا تے تعارف کرا گئے سن تے اج کوئی ڈیوٹی لان آئے نے جیڑی اللہ نے آکھی ڈیوٹی کی ہے۔ اب یوں دیکھو، یہ معنی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضور بیٹھے نے بسترے چ، یا ایھا المدثر، اے بستر والے، بولا کی گل ہے؟ فرمایا قم، کھڑا ہو جا۔ کیوں کھڑا ہو جا؟ میرا جملہ، زندگی تھوڑی ہے کم زیادہ ہے، کھڑا ہو جا۔ اچھا، کھڑے ہون دے 2 معنی نے، ایک کے بندہ اٹھ کے کھلو جائے تے بہ جائے، اے بھی ٹھیک ہے۔ دوجا معنی اے ہوندا بھی راتی بندہ کھلوندا ہے، سویرے لوکی آوندے نے تے باہ کے ٹر جاندا ہے۔ یہ جو ہوندا ہے ہاں جی، تے دس چھڑو میں کیڑی نویں گل کر رہا ہاں۔ او جی میں کھلو گیا جی، دوجے دن ناشتے تو پہلے ہی میں بہ گیا جی، انج بیٹھا پھر جی میں ٹھنڈی لسی پیندی، وہ بھی جوڑاں چ۔ 2 معنی ہوتے ہیں اٹھنے کے اور بیٹھنے کے۔ اے میرے سونے قم، انج بھی کھڑا ہو جا تے اپنے ارادے دی پختگی دے مطابق بھی کھڑا ہو جا۔ توجہ، ہن میں شارٹ جملہ دینا چاہنا، انج دا کھلو جا تینوں پتھر وجن تو تاویں نہ بیٹھے، تینوں لوکی گالاں کڈن تو تاویں نہ بیٹھے، لوکی تینوں پتھر مارن تے بیٹھنا تو کوئی نہیں، بلکہ تو اعلان کردا جاویں کہ پتھر مارن اوے والیا یارا تے جے میرے ولی آویں، میں ایسا سینے دے نال لگاواں تو کدی نہ دوزخ جاویں۔ میرے سونیا تو کھڑا ہو جا، دنیا نو پتہ چل جائے تیریاں بیٹیاں نو طلاقاں ہو جان، تاویں کھڑا رہ، لوکی تینوں پتھر مارن پھر بھی کھڑا رہ، لوکی تیرے بلال نو سہرا تے تڑپان پھر بھی کھڑا رہ۔ میرے سونیا تینوں تیرے یاراں دے سمیت مکہ چھڈنا پہ جائے پھر بھی تو کھڑا رہ، تے جڑے تیرے نال کھلو جان گے مینوں قسم ہے اپنی جلالت دی، میں انہاں دے بارے فوراً اناؤنس کر دیاں گا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرے سونیا قم کھڑا ہو جا، تو بہنا کوئی نہیں، کیوں کہ تیرے بعد آنا ہی کوئی نہیں، تے جدوں آنا کسے نہیں تے پھر میرے سونے میں تینوں کھڑا کر رہا بٹھان واسطے نہیں۔ میرے سونے کھڑا ہو جا، مکے وچ کھڑا ہو جا، مدینے وچ کھڑا ہو جا، بدر چ نظر آوے تے تو کھلوتا ہوویں، احد چ نظر آوے تے تو کھلوتا ہوویں، حشر چ نظر آوے تے تو کھلوتا ہوویں، کوثر تے نظر آوے تے میرے سونے تو کھلوتا ہوں میں۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔